محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مجھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میرے شوہر نے طلاق دے کے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میرا میکا پشاور میں تھا۔ پڑوسی مجھ پر ترس کھا کر بس اڈے پر بٹھا گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسے پسینے سے بھیگ رہے تھے، کیونکہ مجھے اچانک ہی پیٹ میں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ دور تک کوئی عورت ذات دکھائی نہ دے رہی تھی۔ درد کی شدت سے چیخ مار کر میں تڑپ اٹھی تھی۔ اسی وقت ایک نوجوان میری طرف بھاگ کر چلا آیا تھا، لیکن میری حالت دیکھتے ہی وہ گھبرا کر۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، اور اس سناٹے کی وجہ سے ایک ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جانور اور پرندے بھی اپنے اپنے آشیانوں میں سو رہے تھے۔ کبھی کبھار کسی گاڑی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن کوئی بھی انسان رات کے اس پہر گھر سے باہر موجود نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میرا دل کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ خوف کی وجہ سے پسینے سے میری ہتھیلیاں بھیگ چکی تھیں، جس کی وجہ سے مٹھی میں موجود چند پیسے جو میں نے بہت مشکلوں سے بچائے ہوئے تھے وہ بھی بھیگ چکے تھے۔ بس کے انتظار میں بیٹھے مجھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک بس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ بس اڈا بالکل ہی ویران تھا۔ چند آوارہ کتے دور دور بھونک رہے تھے، اور چند نشئی انسان نشے میں دھت ہو کر ایک سائیڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کو کسی بھی چیز کا کوئی پتہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلانا شروع کر دیتے، لیکن پھر وہ خاموش ہو جاتے۔ خوف کی وجہ سے میری بری حالت ہو رہی تھی، اور میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر کو آ جائے گا۔ میرے شوہر نے غصے میں ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں آدھی رات کو کہاں پر جاؤں گی۔ نکل جا ابھی کے ابھی میرے گھر سے۔ میرے شوہر کے الفاظ بار بار میرے کان میں گونج رہے تھے۔ میں نے اس کی منتیں کی تھی، اور یہاں تک کہ میں نے اس کے پاؤں بھی پکڑے تھے، لیکن اس سب کے باوجود اس نے مجھ پر رحم نہ کھایا تھا، اور اس نے مجھے رات کے ہی اندھیرے میں دھکے اور طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ساتھ اپنے اس بچے کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا جو میری کوکھ میں پل رہا تھا، اور رات کے اس اندھیرے میں در در کے دھکے کھانے کے لیے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری معافی مانگنے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ میرا میکا دوسرے شہر میں تھا، جہاں ایک بس کے ذریعے ہی سفر ممکن تھا۔ اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا، اور اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ اس نے میرا اتنا بھی احساس نہ کیا تھا کہ میں رات کے اس پہر کو کہاں پر جاؤں گی، اور اس نے مجھے نکال کر گلی پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس وقت میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پر جاؤں۔ میرا میکا چونکہ دوسرے شہر میں تھا، لیکن وہاں جانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شوہر نے گھر سے نکالتے وقت کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہ تھمایا تھا، اور میں آدھی رات کو بے یار و مددگار گلی میں کھڑی زور و شور سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میں گلی میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ میں رات کے اس پہر کہاں جاؤں گی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرے شوہر نے کبھی بھی مجھے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جاؤں، اور محلے میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی کہ رات وہاں گزار سکوں۔ میں گلی میں آدھی رات کو کھڑی آنسو بہا رہی تھی، چونکہ میرے شوہر نے میری حالت کا خیال کیے بغیر مجھے گھر سے باہر کو نکال دیا تھا، اور میں پچھلے 1 گھنٹے سے دروازے پر بیٹھی
چیخو پکار کر رہی تھی۔ اسی وقت ایک پڑوسی جو آدھی رات کو دکان سے واپس آ رہا تھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے 3,000 کے نوٹ میرے ہاتھوں میں تھما دیا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ باجی بس اڈے پر چلی جاؤ، صبح تک کوئی نہ کوئی بس آ ہی جائے گی، وہاں سے اپنے میکے چلے جانا۔ وہ لمحہ مجھے آج بھی یاد تھا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اور خوف کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو کر بس اڈے پر جا پہنچی تھی۔ میں نے کبھی بھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا تھا، لیکن زندگی نے مجھ پر ترس نہ کھایا تھا اور مجھے رات کے اندھیرے میں اکیلے چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگرچہ خوف کی وجہ سے میرا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، لیکن اس سب کے باوجود مجھے ڈر کی وجہ سے سردی لگ رہی تھی۔ لیکن میرے پاس ایک چھوٹے سے دوپٹے کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور وہ دوپٹہ بھی میرے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ناکافی تھا۔ کوئی بھی میرے جسم کو ایک مرتبہ دیکھ کر میری حالت کو سمجھ سکتا تھا۔ سارے راستے مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب میں مڑ کر پیچھے دیکھتی تو کوئی نہ کوئی بھی نہ ہوتا۔ ساری گلی اور سڑک خالی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھار آوارہ کتوں کے بھونکنے کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد، ذہن پر زور دینے کے بعد، مجھے بس اڈے کا راستہ یاد آ چکا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بس اڈے پر موجود تھی۔ لیکن وہاں بھی مکمل طور پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چلتے چلتے میرے پیٹ میں درد اٹھا تھا، اور وہ درد اس قدر شدید تھا کہ میں پیٹ پکڑ کر سڑک پر بیٹھ چکی تھی، لیکن میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، چونکہ میں پچھلے چند گھنٹوں سے چل رہی تھی۔ اسی وجہ سے میرے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور سانس پھول چکی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری تھی۔ میری شادی کو ابھی چند ہی مہینے ہوئے تھے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا وقت قریب ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیٹ میں درد بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بالکل تنہا تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی تھی اور بس اڈے پر پہنچ چکی تھی۔ رات کے 3 بجنے والے تھے، لیکن دور دور تک نہ ہی کوئی انسان دکھائی دے رہا تھا، اور نہ ہی بس کا کوئی نام و نشان نظر آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ درد کی شدت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی تھی۔ میری آواز کی شدت سے ایک نشئی کی آنکھ کھل چکی تھی۔ میں بینچ سے گرنے ہی والی تھی کہ اسی نشائی نے بھاگ کر مجھے سنبھال لیا تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی کہ کہیں لوگ مجھے بدچلن نہ سمجھیں، کیونکہ آدھی رات کو ایک اکیلی عورت کا بس اڈے پر اکیلا موجود ہونا کسی کو بھی شک میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ بس اڈے پر بھی کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک ہی لائٹ جل رہی تھی جو کبھی روشن ہوتی اور کبھی بجھ جاتی۔ لیکن میری حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ مجھے کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ بی بی تم ٹھیک ہو؟ اس نشائی نے گھبراہٹ سے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے رات کے اس پہر میرا مددگار ثابت ہوا تھا۔ وہ 29-30 سال کا ایک نوجوان شخص تھا، لیکن زیادہ نشے کی وجہ سے اس کی گال پچکے ہوئے تھے، اور وہ جوانی میں ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پریشانی اور حیرت بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے کپڑے پسینے میں اٹکے ہوئے تھے اور اس پر گرد جمی ہوئی تھی، کیونکہ وہ زمین پر سو رہا تھا، اس وجہ سے اس کا حلیہ بہت زیادہ خراب تھا۔ میرا بچہ اور درد کی شدت کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا، اور میں بے ہوش ہو کر وہاں پر گر پڑی تھی۔ مجھے بے ہوش ہوتے ہی دیکھ وہ نوجوان ڈر کے مارے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چند منٹ تو وہ ہچکچایا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوڑ کر ایک بوتل میں پانی لے آیا تھا۔ اس نے پانی میرے منہ پر
مارا تھا جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی ہی دیر میں ہوش آ چکا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ بہن جی حوصلہ رکھیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میری حالت کو سمجھ چکا تھا اور چند ہی منٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کو اٹھا کر لے آیا تھا۔ پہل تو اس کا دوست حیرت سے مجھے تکتا رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ ساری صورتحال کو سمجھ چکا تھا، اور اس اجنبی شخص نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ اس عورت کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ لیکن رات کے اس پہر کسی گاڑی کا ملنا مشکل وقت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے درد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن درد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اگرچہ میں چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کیونکہ میرا وقت قریب آ چکا تھا۔ اسی لمحے وہ نوجوان میرے نزدیک آیا تھا اور اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ بی بی جی حوصلہ کریں، میں ابھی گاڑی لے کر آتا ہوں۔ ابھی اسے گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ایک لوڈر رکشہ لے کر آ چکا تھا۔ اگرچہ وہ رکشہ کافی پرانا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ مشکل وقت میں کام آ سکتا تھا۔ جو اس کے ہی ایک دوست کا تھا جو وہ سارا دن لوڈر رکشہ چلاتا رہتا تھا اور رات کو انہی پیسوں سے نشہ پی کر سو جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ اس نوجوان نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے مجھے لوڈر رکشے میں سوار کیا تھا۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ لوڈر رکشہ کافی پرانا ہونے کی وجہ سے بار بار رک جاتا تھا، لیکن وہ اجنبی شخص دھکے لگا کر اسے چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ راستہ بھر چونکہ جگہ جگہ سے سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، اس وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا، اور سڑک خراب ہونے کی وجہ سے اور بار بار جمپ لگانے کی وجہ سے میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میرے کپڑے جو پہلے ہی میرے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ناکافی تھے، وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، کیونکہ وہ جوڑا میں شادی کے بعد سے ہی پہن رہی تھی اور وہ جوڑا اچھا خاصا پرانا ہو چکا تھا۔ ہر درد کی لہر کی وجہ سے میرے جسم میں سے چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن وہ نوجوان ایک بڑی اماں کی طرح مجھے تسلیاں بھی دے رہا تھا۔ جب بھی میری آنکھ اس کی طرف اٹھتی تو شرم کے مارے میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن وہ اجنبی شخص میری ہمت کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ جس وقت میں مجھے اپنوں کی اشد ضرورت تھی، میں ایک اجنبی شخص کے پاس تھی۔ اگرچہ وہ میرے شوہر کو میری اس حالت کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی نہ ہی اس نے مجھ پر رحم کھایا تھا اور نہ ہی اپنے بچے پر، اور مجھے طلاق دے کر سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میری غیر ہوتی ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ نوجوان بہت زیادہ گھبرا چکا تھا اور بار بار کلمہ دہرا رہا تھا۔ راستہ بہت لمبا تھا، کیونکہ ہسپتال اڈے سے کافی فاصلے پر موجود تھا۔ اس وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درد کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب رکشہ ہسپتال کے دروازے پر آ کر رکا تھا، میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا سا چھا چکا تھا اور میں بے ہوش ہو کر بیگانہ وار گر پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے لوڈر رکشے میں سے نکال کر اسٹریچر پر ڈالا تھا اور وہ مجھے لے کر اندر دوڑے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی، جہاں پر تیز روشنیاں تھیں اور کانوں میں نرسوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اور جب میری نگاہ دروازے پر پڑی تو وہی نوجوان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا، اور پریشانی کے باعث وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ سسٹر، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، ایک نرس نے دوسری سے کہا تھا، اور
جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑ پڑی تھی۔ میں بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھ میں بالکل بھی ہمت ختم ہو چکی تھی، نہ ہی میرے ہاتھ میں سکت باقی تھی اور نہ ہی زبان میں۔ میں خود کو اس وقت بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وقت نے مجھے ایک ایسے دھارے پر لا کر چھوڑ دیا تھا جہاں میں خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی، اور اپنی زندگی کے اتنے بڑے وقت میں بالکل اکیلی تھی، اور میری مدد ایک ایسا نوجوان کر رہا تھا جسے نہ تو میں جانتی تھی اور نہ ہی میں نے اسے کبھی دیکھا ہوا تھا۔ نرس نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا تھا اور ایک سکون میرے جسم میں دوڑ چکا تھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے کہ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے جسم کی سب ہڈیاں ٹوٹ چکی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب آ چکا تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا شخص تھا۔ اس نے میرا چیک اپ کیا اور نرس کو فوراً سے حکم دیا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، کیونکہ کیس بہت زیادہ پیچیدہ تھا اور چونکہ میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا، اس وجہ سے میرے بچے کے والد کی جگہ پر اس نوجوان شخص نے ہی سائن کر دیے تھے۔ اس نوجوان شخص کے مجھ پر بہت زیادہ احسان تھے۔ درد کی وجہ سے میرے جسم میں بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے ایک ننھی پری میرے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر بے اختیار میری آنکھ میں سے آنسو نکل آئے تھے، کیونکہ اگرچہ وہ خوبصورت تھی لیکن اس کے باوجود وہ ایک برا نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود میری بچی ہی میری زندگی تھی، اور میری امید اسی کی وجہ سے ہی مجھے ٹھیک ہونا تھا، اور اس نے ہی میرا سہارا بننا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ساری تھکن مٹ چکی ہو، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا تھا اور وہ نوجوان شخص اندر آیا تھا۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی ہچکچاتے ہوئے اندر کو داخل ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں۔ اندر داخل ہونے کے بعد اس نے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا، اور پریشانی اس کے چہرے پر بخوبی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک اجنبی ہو کر بھی میری وجہ سے پریشان تھا، لیکن جسے آج میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا اسے کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اس اجنبی شخص کے لیے میرے منہ سے بے اختیار دعا نکل رہی تھی، کیونکہ اس نے میری اس وقت مدد کی تھی جب میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کیے کی جزا دے۔ بے اختیار میرے منہ میں سے نکلا تھا، لیکن اس نوجوان نے صرف مسکرانے پر اکتفا کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس نے آ کر بل اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، اور اس نے اس بل کو اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر بھر دیا تھا۔ میں یہ سب کچھ بہت حیرانگی کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے حیران ہوتے ہی اس سے پوچھا تھا، بھائی آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بے اختیار اس کی نگاہ میری طرف اٹھی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا تھا، اور پھر بغیر کوئی جواب دیے وہ باہر کو نکل چکا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی، کیونکہ وہ میرے اور میرے بچی کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا، اور میں اس کا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ لیکن میں یہ بھول چکی تھی کہ جس خدا نے مجھے بیٹی عطا کی تھی وہ خدا مجھے اس بیٹی کا نصیب بھی دے گا۔ 2 دن میں نے ہسپتال میں گزارے تھے، لیکن وہ نوجوان ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ سے اوجھل نہ ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ میرا خیال رکھ رہا تھا اور میری تمام ضروریات کو بغیر کہے پورا کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ میری بیٹی کا بھی وہی خیال رکھ رہا تھا۔ وہ روز آتا تھا، دوائی لاتا تھا، اور کبھی کبھی وہ اپنے ساتھ بچی کے لیے دودھ اور میرے لیے پھل فروٹ بھی لاتا تھا۔ وہ میری تمام ضروریات کا خیال رکھ رہا تھا بن کہے۔
شاید اللہ تعالیٰ نے ہی میری مدد کے لیے اس کو بھیجا تھا۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے نگاہوں سے اوجھل نہ ہوا تھا اور نہ ہی وہ گھر گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا تم کون ہو اور تمہارے گھر والے کہاں پر ہیں، لیکن اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا تھا اور خاموشی سے باہر کو چلا گیا تھا۔ لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی درد چھپا ہوا ہے، کیونکہ میں نے کافی مرتبہ اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ پہلی ہی مرتبہ تھا کہ جب میں نے ایک مرد کو روتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ میرے والد صاحب اور میرے شوہر سے مختلف تھا۔ تیسرے ہی دن ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کر دیا، لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ میں کہاں پر اپنی بیٹی کو لے کر جاؤں گی۔ یہ سوچ کر ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اس نوجوان نے مجھے پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر مجھے تسلی دی تھی کہ بی بی جی آپ پریشان نہ ہوں، میرے محلے میں ایک بوڑھیا عورت اکیلی رہتی ہے، میں نے اسے بات چیت کر لی ہے اور وہ آپ کو کرائے پر ایک کمرہ دینے کو تیار ہے۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں نمی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ نوجوان اجنبی ہونے کے باوجود میری تمام ضروریات کو پورا کر رہا تھا اور بغیر ماتھے پر کوئی بھی شکن لائے وہ میری مدد کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مجھ پر احسانات بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میرے اپنے خونی رشتہ داروں نے مجھے دھدکار دیا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنی بچی کی طرف دیکھا تھا، وہ سوئی ہوئی تھی، لیکن میں نے پختہ عہد کر لیا تھا کہ مجھے اس کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے ہمت کرنا پڑے گی، کیونکہ اس بھری دنیا میں میرے سوا اس کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد وہ نوجوان شخص میرے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے ایک رکشہ روکا تھا اور مجھے ساتھ لے کر وہ اپنے اس محلے میں پہنچ چکا تھا۔ رکشہ رکا تو میرے سامنے ایک پرانی سی گلی تھی، کچے مکان، دیواروں پر جمی گرد، ٹوٹی پھوٹی کھڑکیاں، مٹی سے اٹے ہوئے بچے یہاں وہاں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ وہ نوجوان مجھے لے کر ایک پرانے سے دروازے پر پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ میں خود کو بہت زیادہ محفوظ سمجھ رہی تھی، چونکہ وہ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ نوجوان شخص مجھے لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ وہاں پر ایک بوڑھی سی عورت چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور وہ بامشکل ہی اٹھ رہی تھی۔ السلام علیکم اماں، اس نوجوان نے جھک کر کہا تھا، اور وہ نوجوان کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگ گئی تھی، لیکن اس نوجوان نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ یہی بہو جی ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے مجھے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ اس عورت کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر میں دنگ رہ چکی تھی، کیونکہ وہ عورت مجھے اس نوجوان کی بیوی سمجھ رہی تھی۔ میں منہ سے الفاظ نکالنے ہی والی تھی کہ اس شخص نے مجھے یہ سب کچھ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس اماں نے مجھے اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا تھا۔ شرم کے مارے میری نگاہیں جھک چکی تھیں۔ چلو اندر آ جاؤ، کافی دیر کے بعد اس عورت نے جواب دیا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اگرچہ وہ کمرہ کچا اور جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ہر چیز اس میں نفاست اور سلیقے کے ساتھ موجود تھی۔ اس بوڑھی عورت کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا۔ کمرے میں ایک بوسیدہ چارپائی موجود تھی، ایک پرانا سا صندوق، مگر میرے لیے وہ کمرہ ایک محل سے کم نہیں تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ سکون تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تھا، اماں میں اپنی بیٹی کے ساتھ سکون کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سب کچھ سن کر اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور اگلے ہی دن وہ مجھے لے کر تھوڑی ہی دور ایک عالیشان گھر میں لے گئی تھی، جہاں پر مجھے کھانا پکانے اور برتن دھونے کی وجہ سے نوکری مل چکی تھی۔ وہ عورت مجھے اچھی خاصی رقم دینے کو تیار تھی اور اگلے ہی دن سے مشقت بھری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔
میں اپنی بیٹی کو اس بوڑھی عورت کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی جو میری ہی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ میں خود کو سارا دن کام میں بزی رکھتی تھی تاکہ میری بیٹی کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظریں پھر بھی میرا پیچھا نہ چھوڑتی تھیں۔ واپسی پر کچھ نوجوان مجھ پر سیٹیاں کستے تھے، لیکن اس سب کے باوجود میں نے کام کرنا نہ چھوڑا تھا، کیونکہ اب مجھ پر خود کے ساتھ ساتھ بچے کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ بوڑھی عورت میرے آنے سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اسے کافی حد تک سہارا دیا ہوا تھا۔ میں گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی اور وہ میری بچی کو سنبھالتی تھی۔ وہ نوجوان شخص کبھی کبھار آتا تھا۔ ایک شام کو میں تھکی ہاری کام سے واپس آ رہی تھی کہ مجھے دروازے پر ایک لفافہ پڑا ہوا مل گیا تھا جس پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور اس پر موجود الفاظوں کو پڑھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس لفافے پر میرے شوہر کے چند ہی الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس بچے کو کبھی بھی میرا نہ کہنا۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میرے شوہر کو میرے بارے میں یہ سب کچھ معلوم ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں سے زور و شور سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں دوڑ کر اپنی بیٹی کی جانب بڑھ گئی تھی اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں نے ہی اس بھری دنیا میں اس کا واحد سہارا تھی۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے، لیکن ہر دن ایک نیا امتحان اپنے ساتھ لے کر آتا تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے میں گھر سے نکل جاتی اور شام کو پسینے میں شرابور ہو کر واپس آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محلے کے مردوں کے ساتھ ساتھ محلے کی عورتوں کی نظروں نے بھی مجھ پر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مرد مجھے گھور گھور کر دیکھتے۔ اس وقت میرا دل کرتا تھا کہ زمین میں دھنس جاؤں، لیکن میں ان تمام باتوں کو خاموشی سے برداشت کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی کو سنوارنا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری جیسی زندگی بسر کرے۔ میں اس کو مضبوط بنانا چاہتی تھی تاکہ اس میں اتنا حوصلہ پیدا ہو سکے کہ وہ اپنی زندگی اکیلے گزار سکے۔ ایک دن محلے کے ہی کچھ نوجوان مجھے تنگ کر رہے تھے۔ اسی وقت ہی وہی نوجوان شخص فرشتہ بن کر آ چکا تھا۔ اس نے مجھے نہ صرف اپنی بہن مانا تھا، بلکہ وہ سگے بھائی سے زیادہ اپنا حق ادا کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ اس نے ان نوجوانوں کو مارا پیٹا تھا اور وہ مجھ سے معافی مانگ کر بھاگ چکے تھے۔ اس واقعے کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک اور واقعہ وقوع پذیر ہونے والے واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ ڈالا تھا۔ جب میں کام سے واپس آ رہی تھی تو دروازے پر ایک اجنبی شخص موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں میرے شوہر کی طرف سے بھیجی جانے والی رسید موجود تھی، جس میں اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ وہ پوری رات میں نے جا کر گزار ڈالی، لیکن اگلا دن اس سے بھی بڑا امتحان لے کر آیا ہوا تھا۔ جب میں بوڑھی عورت کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی تو میرے شوہر نے مجھے اغوا کرنے والے چند آدمیوں کو بھیج کر دیا تھا، لیکن بازار میں اماں نے چند لوگوں کی مدد سے مجھے بچا لیا تھا۔ محلے والے اس نوجوان کو دیکھ کر باتیں بنانا شروع ہو چکے تھے۔ ایک رات اچانک ہونے والی بارش نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں سے بارش جاری و ساری تھی، لیکن رات کے 9 بج چکے تھے اور دروازے پر دستک ہونا شروع ہو چکی تھی۔ دستک نے اماں جی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ ہم دونوں اس وقت بہت زیادہ ڈر چکے۔ کہیں میرے شوہر کے بھیجے ہوئے آدمی تو نہیں آ گئے۔ لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں نے ہمت کی تھی، اور جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے وہ نوجوان شخص موجود تھا جو بارش میں سارا بھیگا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں میری دوائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ پھل فروٹ بھی موجود تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مجھ پر احسانات بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔
وہ گھر آ کر اماں جی کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا سکون تھا جو مجھے اس کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہی میرا مسیحا تھا۔ جب ساری زندگی نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا تب اس نے میری مدد کی تھی، اور ہر مشکل وقت میں میری مدد کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تھا کہ بھائی، آپ میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ مسکرا دیا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستگی سے کہا تھا کہ کچھ دکھ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس کی بات بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد اس نے بتانا شروع کر دیا تھا کہ میں بھی کبھی گھر والا تھا۔ میرے والد، والدہ اور ایک بہن تھی جس میں میری جان بسا کرتی تھی۔ چونکہ والد صاحب مزدور تھے، اس لیے ایک دن چھت سے گرنے کی وجہ سے وہ چل بسے، اور ان کی وفات کے صدمے کو نہ سہنے کی وجہ سے والدہ بھی کچھ ہی عرصے میں چل بسی تھی۔ صرف میں اور میری بہن رہ چکے تھے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد مزید بتانا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ میری عمر اس وقت کم تھی، اس وجہ سے پڑوسیوں نے چند دن تو سہارا دیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سب نے کنارہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ میں سارا دن محنت مزدوری کرتا رہتا تاکہ میری بہن کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں صبح کو گھر سے نکلتا اور شام کو گھر واپس آتا تھا۔ میری بہن کو رشتہ داروں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ اس وقت صرف 15 برس کی تھی۔ میں بھی بہن کی وجہ سے دن رات محنت و مزدوری کرتا رہا اور اسے سب پیسے جو میرے پاس بچتے تھے بھیج دیتا تھا تاکہ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن پڑوسیوں نے تو اسے سہارا تو دیا تھا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے میری جان سے پیاری بہن کو بیچ دیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو تلاش کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن پھر وہ کہیں بھی نہ ملی تھی۔ رشتہ داروں نے اسے کسی دور علاقے میں راتوں رات بیچ ڈالا تھا۔ مجھے بتائے بغیر بہن کو تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے نہ ملی۔ میں نے پولیس سے مدد لینے کی کوشش کی، لیکن پولیس والوں نے میری بات کو سنجیدہ نہ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے اسٹیشن سے نکال ڈالا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اماں جی کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ وہ مزید بولا تھا کہ میں اسی غم کو بھلانے کے لیے نشئی بن گیا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو مشکل وقت میں دیکھا تھا تو مجھے اپنی بہن یاد آ گئی تھی جس میں میری جان بستی تھی۔ میں نے اس وقت آپ کو اپنی بہن مان لیا تھا۔ میں نے آپ کی مدد کرنا شروع کر دی۔ جب میں آپ کی مدد کرتا تھا تب مجھے اپنی بہن کی یاد آتی تھی اور مجھے ایسا سکون حاصل ہوتا تھا جیسے میں اپنی بہن کی مدد کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ ہم دونوں ہی اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور وہ رات اس نوجوان شخص نے وہیں پر گزاری تھی، اماں جی کے کمرے میں۔ اس رات مجھے سکون کی نیند آ گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنے کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ وہ میرے غم کو سمجھتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نوجوان شخص کی کہانی سننے کے بعد مجھے تسلی ہو چکی تھی کہ مجھے بھی سمجھنے والا کوئی موجود ہے۔ مجھے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی بیٹی کے لیے بھی ہمت کرنی ہوگی، کیونکہ وہی میری امیدوں کا مرکز تھی اور میری زندگی کا سہارا تھی۔ اس نے ہی بڑھاپے میں میرے کام آنا تھا، اور اس کے لیے ہی مجھے ہمت سے کام لینا تھا، کیونکہ میری تو زیادہ تر زندگی گزر چکی تھی، لیکن میری بیٹی کی ابھی پوری زندگی باقی تھی۔ مجھے اس کا سہارا بننا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو مضبوط بنانا تھا تاکہ اسے کبھی بھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔
کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل وقت دیکھے۔ میں اسے مضبوط بنانا چاہتی تھی کہ وہ بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی خود ہی مقابلہ کرے، تاکہ کوئی بھی درندہ صفت انسان اس کی زندگی کو نہ رول سکے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میرے شوہر کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ مجھے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ میں اگرچہ ان سے بچنے اور چھپنے کی بہت زیادہ کوشش کیا کرتی، لیکن اس سب کے باوجود انہیں کوئی نہ کوئی ایسا موقع مل جاتا کہ وہ مجھے تنگ کر سکیں۔ لیکن میں نے اپنی بیٹی کی وجہ سے ہمت نہ ہار سکتی تھی۔ میں نے گھر میں ہی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا تھا، تاکہ مجھے کم سے کم گھر سے نکلنا پڑے۔ پہلے پہل تو کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں صفائی بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے چند ہی مہینوں میں سلائی کا کام اچھے طرح سے چلنا شروع ہو چکا تھا۔ محلے کی چند عورتیں کپڑا لانا شروع ہو چکی تھیں، کوئی پردے بنواتا تو کوئی بچوں کے یونیفارم۔ وقت کے ساتھ ساتھ کام میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اچھی طرح سے گزارا ہو جاتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ میں محنت کر کے اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکتی تھی۔ نوجوان شخص کبھی کبھار چکر لگاتا تھا، لیکن جب بھی وہ آتا تھا اس کی نگاہیں ہمیشہ نیچی ہوتی تھیں اور وہ ہمیشہ اپنی حد میں ہی رہتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی حد سے تجاوز نہ کیا تھا۔ اس کا یہی رویہ تو مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی میری زندگی میں عزت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور میرے ساتھ ساتھ میری بچی کا بھی خیال رکھتا اور اس کی تمام ضروریات کو وقت پر پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ بہت ہی زیادہ نیک انسان تھا۔ زندگی چند دنوں سے پرسکون گزر رہی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میرا سکون چند ہی دنوں کے لیے قائم رہے گا۔ ایک دن گلی کے نکڑ پر دو آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہیں بار بار اماں جی کے گھر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ میرے شوہر کے ہی بھیجے گئے آدمی تھے، جو مجھ پر نظر رکھنے کے لیے اس نے بھیجے تھے، اور چند ہی دنوں کے اندر اندر میرا شوہر خود بھی آ چکا تھا۔ اس کے تیور پہلے سے زیادہ خطرناک تھے، اور اگلے ہی دن وہ مجھے اپنے آدمیوں کے ساتھ اماں جی کے گھر پر موجود تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تکبر اور وہی زہر موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو بدمعاش آدمی بھی تھے جو ہنس رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں چھپ چکی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ جلد از جلد مجھے تلاش کر لیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس آدمی کے مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لائے۔ تمہیں اب بھی چین نہیں آیا؟ میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، لیکن خوف اور ڈر کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، کہیں وہ میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر نہ لے جائے۔ لیکن میری بات کو سننے کے بعد اس نے اشتعال انگیزی سے میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہ ہو پائی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دھمکانے اور دوبارہ آنے کی دھمکی دے کر چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے چند آدمی کو پورے محلے میں پھیلا دیا تھا کہ میں ایک بدکار عورت ہوں، لیکن محلے والوں نے اس بات پر یقین نہ کیا تھا، کیونکہ محلے والوں کے دلوں میں دبا شک پھر سے سر اٹھانے لگ گیا تھا، اور ان کے شک پر میرے شوہر نے مزید نمک چھڑک ڈالا تھا کہ اس کی پوری زندگی کوشش کرتی تھی کہ محلے والے مجھے گھر سے نکال دیں اور میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں۔ اس نے پورے محلے میں پھیلا دیا کہ میں ایک بدکار عورت ہوں، اور میں اپنی عزت کے ساتھ ساتھ محلے کی عورتوں کی بھی عزت کو خراب کر دوں گی، جس کی وجہ سے محلے والے لوگ عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہی واقعہ ہوا تھا کہ جس نے
مجھے بالکل اکیلا رکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ محلے والوں نے محلے میں ہونے والی چوری کا الزام مجھ پر لگا دیا، اگرچہ اس چوری کے بارے میں معلوم ہی نہ تھا، لیکن اگلے ہی دن پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ چکی تھی اور محلے والوں نے مجھ پر چوری کے ساتھ ساتھ بدکاری کا بھی الزام لگا دیا۔ پولیس کو صبح صبح اپنے گھر دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میں نے کافی مرتبہ انہیں بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے، یقین کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ محلے کے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے اور کسی نے بھی مجھے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہاں تک کہ کسی نے میرا حق بھی ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، اور پولیس والوں نے مجھ سے میری بیٹی بھی چھین لی تھی، اور میری بیٹی انہوں نے میرے شوہر کے حوالے کر دی۔ جبکہ اس نوجوان شخص کو اس بات کی سب کی خبر ملی تو فوراً سے تھانے میں آن پہنچا، لیکن پولیس والے ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، اور یہاں تک کہ اسی کو بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ چند دنوں کے بعد مقدمہ عدالت میں پیش ہو چکا تھا، لیکن جلد ہی CCTV کیمرے میں کے ذریعے حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ چوری کسی اور نے کی تھی۔ عدالت نے میرے سابقہ شوہر کو سزا دیتے ہوئے چند دن قید کی سزا سنائی تھی، اور عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا تو اس کی حالت غصے کے عالم میں بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اس نے عدالت سے نکلتے ہی مجھے دھمکی دے ڈالی تھی کہ اگرچہ تمہیں عدالت نے بچا لیا ہے، لیکن سب کے باوجود میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ اسے جواب دیا تھا، ڈرا لو مجھے جتنا ڈرا سکتے ہو، میں نے پھر اپنے ہاتھ پر وہ نہیں کرنی جو مجھے تم سے کرنی ہی چاہیے۔ میں نے ڈٹ کر مقابلہ کروں گی۔ پولیس والے اسے سزا دینے کے لیے لے کر جا چکے، اگرچہ میں اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ عورت جتنی مضبوط بن جائے وہ شوہر کے آگے کبھی بھی نہیں جیت سکتی ہے، لیکن ہر مشکل وقت میں وہ نوجوان شخص میرے ساتھ موجود تھا۔ کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے وہ میرے ساتھ تھا۔ وہ نہ صرف میرا منہ بھولا بھائی تھا، بلکہ وہ میرے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اگر میرا سگا بھائی بھی ہوتا تو وہ بھی میرا اس طرح سے ساتھ نہ دیتا جس طرح سے اس انجان شخص نے دیا تھا۔ عدالت نے اس سے میرے اور میری بیٹی کے خرچ کے لیے ہر ماہ 20,000 روپے دینے کا بھی حکم دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں نے محنت کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے سلائی کا کام نہیں چھوڑا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور میری بیٹی 5 برس کی ہو چکی تھی۔ میں نے اس نوجوان شخص کی مدد سے کپڑوں کا کاروبار کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی در در کی ٹھوکریں کھائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کاروبار اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ سب لوگ دیکھ کر ہی رہ جاتے تھے۔ ایک دن اچانک سے اماں جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور اگرچہ میں اسے لے کر ہسپتال بھی چلی گئی تھی، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکی تھی۔ اماں جی کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ مشکل وقت میں وہی میرا سہارا تھی، اور اسی کی ہی وجہ سے مجھے ڈھارس، حوصلہ، ہمت ملی ہوئی تھی، اور میری غیر موجودگی میں وہی بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن اماں جی کی اچانک ہونے والی موت نے لوگوں کے نگاہوں کو ایک مرتبہ پھر سے مجھے مرکز بنا دیا گیا تھا۔ لوگوں نے ایک مرتبہ پھر مجھ پر باتیں کرنا شروع کر ڈالی تھی۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اس اجنبی شخص نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا، چونکہ ہم دونوں کو سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ اس وجہ سے میں نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا تھا تاکہ دنیا کی زبانیں خاموش ہو سکیں اور میری بیٹی کو اس کا باپ مل سکے۔ وہ شخص
ایک بہت اچھا ہم سفر ثابت ہوا تھا، اور اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد خوشیاں اب باہیں پھیلا کر منتظر کھڑی ہوئی تھیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔